الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نور الہدیٰ کے اندر جی آج شرائط نماز اور ارکان نماز پر گفتگو کی جائے گی۔ شروط صلاۃ جو ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے گا۔ شرط کا جو ایک معنی ہوتا ہے، لغوی معنی، ڈکشنری کے اندر معنی دیکھیں گے تو شرط علامت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جس کے پائے جانے پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہو، یعنی شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی دوسری چیز کے وجود کا سبب بنتی ہے۔ اگر سورج موجود ہے تو پھر دن ہوگا، تو سورج کا نکلنا یہ ایک سبب ہے، یہ ایک علت ہے کس کی جی؟ دن کے موجود ہونے کی۔ آگ کا جلنا یہ علامت ہے کس کے؟ دھوئیں کے نکلنے کی، ٹھیک ہے۔ تو شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری چیز کا وجود ہو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اس کا جز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز کی شرائط جو ہیں ان میں فرض کر لیجئے طہارت، یہ اس کی شرط ہے، تو یہ لیکن نماز کا جز نہیں ہے، یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے بغیر نماز بھی شروع نہیں ہوتی۔ تو شروط نماز جو ہے وہ 6 شرائط نماز ہیں، جب یہ شرط پائے جائیں تب آپ نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ تو پہلی اس میں کیا ہے؟ طہارت ہے جی، دوسری ستر عورت ہے، تیسری استقبال قبلہ ہے، چوتھی وقت ہے، پانچویں نیت ہے، اور چھٹی تکبیر تحریمہ۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، ان 6 شرائط پر ہی آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو طہارت کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا کہ طہارت سے مراد کیا ہے کہ جسم، لباس اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے اس کا ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونا۔ تو بدن کے پاکی کیا ہے کہ وہی طہارت حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہو، یعنی اس میں کہتے ہیں نہ اس پہ جنابت طاری ہو نہ پھر حالت حدث طاری ہو، تو یہ دونوں سے۔ دوسری بات یہ کہ جسم کے اوپر قدر مانے نجاست نہ ہو۔ قدر مانے نجاست ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اتنی نجاست جس سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ کون سی ہوگی؟ 1 درہم سے زیادہ۔ اور اگر اس میں کہتے ہیں غلیظہ ہے تو 4.5 ماشے، اور خفیفہ ہے تو وہی جس بدن پر یا کپڑے کے جس حصے پر لگے گی اس کا 1/4۔ تو اس سے کم مقدار جو ہے اگر ہوگی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اب یہ پاکی کے اندر جو ہے آپ کا بدن پاک ہو، جسم پاک ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں طہارت کے اندر آ جائیں گی۔ اچھا، اس کے اندر ضمناً ایک چیز یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی شخص نے، عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے جی میں نے نماز پڑھ لی تھی، بے وضو تھا، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ بات وہی ہے، شرط نہیں پائی گئی تو اب نماز نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی فقہاء نے ایک یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو بے وضو گمان کیا کہ میں بے وضو ہوں، حالانکہ اور نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ وہ بے وضو نہیں تھا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں جی؟ وہ اپنے گمان کے اعتبار سے بے وضو تھا، تو جب ہے ہی بے وضو تو طہارت جو شرط نماز ہے وہ نہیں پائی گئی۔ جب شرط نماز نہیں پائی گئی تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں کہ ایک جگہ ہے، جیسے قالین لے لیجئے یا کوئی مطلب اور کوئی چیز لے لیجئے، وہ ناپاک ہو گئی۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کو پاک کرنا نہیں ہوتا، ممکن نہیں رہتا، یعنی کہ مشکل ہے اس کو۔ اب اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ اب آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، یا مساجد کے اندر کبھی ایسا معاملہ ہو گیا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے پڑھتے یا کسی نے کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو گیا، وہ جگہ قالین ناپاک ہو گیا، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس پر اگر موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ اس پہ نماز پڑھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فرض کر لیں، زیادہ تر اگر کیسا کوئی کہتے ہیں فرض کر لیں نجاست ہے قریب میں بھی، تو اگر کوئی پاک جگہ نہیں ملتی تو کم از کم جس جگہ سجدہ کر رہے ہیں اور جس جگہ آپ کے گھٹنے لگ رہے ہیں اتنا حصہ پاک ہونا شرط ہے۔
اس جس جگہ سجدہ لگ رہا ہے وہ ناپاک ہو، یا جس جگہ آپ کے گھٹنے لگ رہے ہیں وہ ناپاک ہو، تو پھر نماز نہیں ہو۔ اسی طرح اگر بدن کے اندر آپ کوئی کسی نے دیکھیں، وہ کہا نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے یا پیشاب کی کہتے ہیں شیشی رکھ لی اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ حامل نجاست ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ حامل نجاست ہے، نجاست کو اٹھانے والا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بدن پاک، جسم پاک نہیں ہے۔ اس کی انہوں نے مثال اس طرح دی ہے کہ فرض کر لیں اگر کسی نے بڑی چادر لی ہے، بڑی چادر پہنی ہوئی ہے جو کہ اس سے لٹک رہی ہے، میں دوسری طرف رکوع سجود میں اگر وہ اور اس کا جو جسم پہ لیے وہ پاک ہے، لیکن جو باہر لٹکی ہوئی ہے اس کے بدن سے ہٹ کر، وہ فرض کر لیں کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے، وہ کافی لمبی ہے۔ اگر بندے کی حرکت سے وہ کپڑا حرکت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ یہ اٹھانے والا، یعنی یہ کپڑے کو اپنے اوپر رکھے ہوئے ناپاک، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فقہا نے کہا کہ اگر اس کی حرکت سے وہ کپڑا حرکت نہیں کرتا، حرکت سے مراد رکوع سجود، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ طہارت کے اندر جسم کی پاکی آ جائے گی، کپڑے کی پاکی آ جائے گی، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی پاکی، یہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائے گی۔ دوسری جو ہمارے پاس دوسری شرط ہے جی، ستر عورت ہے۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بدن کا چھپانا، بدن کا چھپانا۔ اب دیکھیں ستر عورت دو طرح کا ہوگا۔ ایک ستر عورت یعنی پردہ جس کو کہہ لے، ایک تو ہوگا جو کہ نماز کے حق میں، اور ایک جنرل پردہ آ جائے گا جو مرد اور عورت کا عام روٹین میں نماز سے ہٹ کر ہے۔ جو نماز کے لیے اس میں اگر پہلی بات یہ کہ مرد مکمل شلوار قمیض پہن کر اور عورت اپنا لباس پہن کر کرے، لیکن کم از کم اگر نہیں کوئی صورت بنتی تو ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو اگر فرض کر لے ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنا لباس ہی نہیں، اب اگر نیچے والا حصہ چھپایا جا سکتا ہے تو نیچے والا حصہ چھپانا فرض ہوگا مرد کے لیے، اور عورت کے لیے پورا جسم ہی کیا آ جائے گا؟ ستر عورت میں آئے گا، سوائے ہاتھ کی یہ جو کلائیاں ہیں اس کا استثناء۔ نماز کے لیے چہرے کی یہ جو ہے جس کو چہرہ کہتے ہیں، پیشانی سے لے کر یہ تھوڑی کے، اور تیسری پاؤں کا جو ظاہری قدم ہے، یہ تین چیزوں کا استثناء ہے۔ بقیہ عورت کے معاملے میں سارے کا سارا جسم جو ہے وہ ہو جائے گا، مطلب ستر عورت کے اندر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے فقہا نے عورت کے چہرے کا پردہ رکھا ہے، اور لہذا اگر وہ کرتی ہے تو اس کو چہرہ چھپانا لازم ہوگا۔ تو نماز کی حالت میں مرد کے لیے کوئی اتنا حصہ چھوڑنا، یعنی یہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ فرض ستر آ جائے گا نماز کے حق میں۔ تو اب دیکھ لیں کہ اب ایسے جو بعض حضرات نے پینٹس پہنی ہوتی ہیں آج کل، جو گھٹنے سے وہ کٹی ہوتی ہیں، اگر گھٹنے وغیرہ ظاہر ہو رہے ہیں باقاعدہ طور پر، تو یہ چونکہ ستر عورت کے اندر داخل ہے، لہذا ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت کے ہاتھ کھلے رہ گئے اس طرح کہ جس سے یہ فرض کر لے اتنا حصہ کوئی دکھائی دے رہا ہے، جس کا چھپانا اس کا چوتھائی حصہ دکھائی دے رہا ہے، بازو اوپر ہو گئے، یہ اس کی جو کلائیاں ہیں یہ دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ بقیہ بھی اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں۔